یہ ہمارے ہاں جو ایک طبقہ کہلاتا ہے بریلوی طبقہ، ان کے ہاں یہ آیتیں جو ہیں سورہ یونس کی بہت کثرت سے پڑھی جاتی ہیں۔ ایسا ہو گیا ہے ہمارا اصل میں معاملہ کہ مختلف فرقوں نے، مختلف مسلکوں نے اپنا اپنا حصہ جو ہے قرآن میں سے لے لیا ہے۔ کچھ آیتیں انہیں زیادہ جو ہیں وہ اب اہل حدیث کو تقریر کرے گا تو وہ تقریر کرے گا رسول کی اتباع پر اور اتباع سنت پر۔ اگر تم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ اس پر تقریر کرے گا۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اور جب کوئی بریلوی مکتب فکر کا آدمی تقریر کرے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو ولی ہیں، جو دوست ہیں، اولیاء اللہ، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ خوف کس بات کا؟ میں تجزیہ کر کے بتا چکا، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی شے نہ آپ کو بھلائی پہنچا سکتی ہے نہ برائی پہنچا سکتی ہے۔ حدیث میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں، حضور نے تلقین کیا ہے نوجوان صحابہ کو، اے میرے بچے یقین کر، اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر، نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر، نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا ہو۔ تو انسانوں سے کیا ڈرنا؟ نہ انسانوں سے کوئی توقع، نہ امیدیں، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ انسانوں سے امید نہ رکھو، اللہ سے امید رکھو، ساری توقع اس سے رکھو، سارا بھروسہ اس پر رکھو، کسی اور پر توکل نہ ہو۔ یہ ہے در حقیقت مرتبہ ولایت، مقام ولایت۔ اور اس میں جیسا کہ یہاں آیا، اب ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ فرشتے ہمیں محسوس نہیں ہوتے، لیکن یہ کیفیت جو بیان کی جا رہی ہے، اس کا احساس صاحب ایمان کو ہوتا ہے۔ وہ چاہے نظر نہ آئے فرشتے، اور فرشتوں کا قول چاہے ہم اپنے ان کانوں سے نہیں سنیں گے، فرشتوں کی بات سننے کے لیے دل کے کان ہیں۔ فرشتہ جو ہے وہ در حقیقت غیر مرئی ہے، وہ غیر مادی ہستی ہے، مادی نہیں ہے، وہ تو صرف نور پر مبنی ہے، نور سے بنا ہے اور نور ہے۔ لہذا ان کا تنزل ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہی نتیجہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ زوال خوف و حزن، یہ دو چیزیں ہیں جو ثبوت ہے کہ واقعتاً اللہ پر ایمان موجود ہے، واقعتاً اللہ کی ربوبیت پر دل ٹھک گیا ہے۔ اگر دل پریشان ہے، یہ میرا نقصان کر دے گا، یہ مجھے تکلیف پہنچا دے گا، یہ میرا یہ کر دے گا، وہ میرا وہ کر دے گا، اس سے میری یہ بات بن جائے گی، وہ مجھے یہ فائدہ پہنچا سکتا، پھر لیکن کہتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہے میرا، تو یہ در حقیقت یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی بالکل متضاد ہیں۔ توکل، توقع صرف اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کھاؤ نہ حزن سے دو چار ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور بشارتیں حاصل کرو، خوشیاں مناؤ اس جنت کی کہ جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اہل ایمان سے وعدے کیے گئے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، پشت پناہ ہیں، حمایتی ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ دنیا کی زندگی میں ایک چوسر کی جنگ ہے، جیسے چوسر کی سڑک ہوتی تھی، حق و باطل کی جنگ جاری ہے۔ حق و باطل کی ایک جنگ ہمارے اندر ہے، ایک طرف ہمارا نفس امارہ ہے جو برائی کی طرف ہمیں دھکیلتا ہے، ایک طرف ہمارے اندر روح ربانی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ ہمیں خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، بلندی کی طرف کھینچتی ہے۔ ایک کشاکش جو ہے ہمارے اندر ہے، کچھ کشاکش باہر چل رہی ہے۔ ہمارے اس نفس کو تقویت دینے کے لیے، اسے مشتعل کرنے کے لیے یہ شیاطین جن موجود ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، حضور نے فرمایا کہ جب قلب غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے تو شیطان اپنی تھوتنی لگا دیتا ہے دل کے ساتھ اور پھونکے مارتا ہے اس کے اندر، مشتعل کرتا ہے۔ جو حیوانی جذبات ہیں، جو انسان کے سفلی جذبات ہیں، اڈ اور لبیڈو کے جو تقاضے ہیں، انہیں مشتعل کرتا ہے، ایکسائٹ کرتا ہے، تاکہ وہ مشتعل ہو کر
اور وہ انسان کے جو ہے اس وقت ہوش اور حواس کے اوپر غالب آ جائے۔ اس کے مقابلے میں فرشتے ہیں غیر مرئی۔ فرشتے جو ہیں وہ ہمیں روحانی طور پر تقویت پہنچاتے ہیں۔ ہمارے اندر کا جو خیر ہے، جیسے کہ ہمارے اندر کا شر، نفسانیت، اس کو تقویت پہنچانے والے شیاطین جن باہر موجود ہیں جو نظر نہیں آتے۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر کا خیر، روحانیت، اس روحانیت کو تقویت پہنچانے والے ملائکہ ہیں جو خارج میں موجود، وہ بھی نظر نہیں آتے۔ یہ بھی غیر مرئی، وہ بھی غیر مرئی۔ مرئی لوگوں کے اندر بھی جو انسان ہیں، خیر کی طرف بلانے والے بھی ہیں، شر کی طرف بلانے والے بھی ہیں۔ آپ کا دوست یہ بھی کہے گا چھوڑو میاں، کیا کس چکر میں پڑ گئے حلال حرام کے، دیکھو فائدہ ہوتا ہے اس کام کے اندر، جس کام میں فائدہ ہو وہ کرو، اللہ اللہ خرچ اللہ۔ یہ کیا حلال اور حرام اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز، وہ آپ کو شر کی ترغیب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ اسی طرح کوئی آپ کا بھائی ایسا بھی اللہ کے بندے، خیال کر، غلط کام مت کر، اس سے تھوڑا سا یہ کہ تجھے دنیا میں دولت مل جائے گی، اخروی زندگی برباد ہو جائے گی تیری، ایسے انسان بھی تو ہے نا آخر۔ تو لوگ جو ہے خارج میں، انسانوں میں بھی داعیان شر بھی ہے، داعیان خیر بھی ہے، وہ تو ویزیبل ہے، مرئی ہے۔ غیر مرئی عالم میں جنات، شیاطین جن ہیں جو ہمارے نفسانی خواہشات اور تقاضوں کو بڑکاتے ہیں، اور ادھر ملائکہ ہیں جو ہمیں تھپکی دیتے ہیں، تم نے اچھا کام کیا ہے۔ اچھا کام کر کے جب مسرت ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مومن۔ دیکھو اگر تمہیں کوئی اچھا کام کر کے خوشی محسوس ہو اندر، اور برا کام کر کے کوئی دل کے اندر کوفت محسوس ہو، یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، فانت مومن، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اذا ساعت کا سیئتوں کا وسرت کا حسنتوں کا فانت مومن، بھلائی کر کے خوشی ہو، کوئی برائی ہو جائے تو افسوس ہو، رنج ہو، تو یہ گویا کہ ایمان کی علامت ہے۔ تو فرشتے تھپکی بھی دیتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے جنگ بدر میں، جنگ احد میں فرشتے آئے، انہوں نے مدد کی، اہل ایمان کے دلوں کو اور اہل ایمان کے قدموں کو جمایا۔ انثبت الذین آمنوا، جاؤ قدم جما دو اہل ایمان کے۔ تو اہل ایمان کے لیے فرشتے آئے۔ تو یہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان اولیاء اللہ، اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں۔ اب یہ اولیاء اللہ سے آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی علیحدہ قسم کی نوع ہے یا کوئی علیحدہ جنس، انسانوں ہی میں ہوتے ہیں نا۔ تمام صحابہ اولیاء اللہ تھے، سب کے سب اولیاء اللہ کا جو اعلیٰ ترین معیار ہے، کوئی ولی اللہ غیر صحابی ادنا سے ادنا صحابی کے پائے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اچھی طرح نوٹ کر دیجئے، یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا پختہ عقیدہ ہے۔ کمتر سے کمتر صحابی جو ہے بڑے سے بڑے ولی سے بھی وہ افضل ہے، بڑے سے بڑے ولی سے افضل۔ تو اولیاء اللہ سے مراد یہی نہ لے لیجئے جو ہماری اپنی جو ووکیبلری ہے، ہماری بول چال میں صوفیاء کرام کے لیے الفاظ یہ آتے ہیں، وہ بھی ہیں الحمدللہ، ان کے اندر بھی اولیاء اللہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن جو ہمارے صحابہ کرام تھے وہ تو سب کے سب ہی اللہ کے ولی تھے۔ ان کے لیے آتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، مددگار ہیں، پشت پناہ ہیں، جمے رہو، قدم تمہارے ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ اور آخرت میں بھی، جنت میں تو ظاہر بات ہے کہ دوستی انہی سے ہوگی، وہی آئیں گے۔ یدخلون علیہم من کل باب، قرآن میں آتا ہے جنت کے ہر دروازے سے وہ داخل ہوں گے سلام کرتے ہوئے، سلام سلاما، سلام اور سلامتی کے پیغام دے کے آئیں گے۔